ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا، جس نے ہمیں اپنی پہچان دی، اپنی طرف آنے کا راستہ دکھایا۔ ہم سب کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر وہ انسان جو دنیا میں آتا ہے وہ اپنے خالق کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ طلب ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں یا باپ کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا اگر کسی بچے کو یہ بتایا جائے کہ جس گھر میں تم پل رہے ہو یہ تمہارے حقیقی ماں باپ نہیں ہیں، تمہارے اصلی ماں باپ کوئی اور ہیں، تو اس کی زندگی تڑپ کر رہ جائے گی، بے چینیوں سے بھر جائے گی، اور وہ اپنی ساری کوششیں اس بات پر لگا دے گا کہ میرے ماں باپ کون ہیں۔ ایک روز اخبار میں ایدھی سینٹر کا تعارف پڑھ رہی تھی، اور اس میں بلقیس ایدھی کا انٹرویو پڑھ رہی تھی۔ ان کا ایک پروگرام ہے جھولا کے نام سے۔ کراچی میں جگہ جگہ جھولے لگے ہوئے ہیں، اور ایسے بچے جن کو ماں باپ یا غربت کی وجہ سے نہیں رکھنا چاہتے، پال نہیں سکتے، وہ پہلے کیا ہوتا تھا، ادھر ادھر کوڑے کے ڈھیروں پہ پھینک دیے جاتے تھے یا مار دیے جاتے تھے۔ تو انہوں نے ایک جھولا بنایا کہ جس میں ہر اس بچے کو لا کے ڈال دیا جائے جس کے ماں باپ اپنے بچے کو خود نہیں پالنا چاہتے، تاکہ اسے مرنے سے بچایا جائے اور اس کو پروٹیکشن دی جائے۔ اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی، وہ اولاد کے لیے تڑپتے ہیں تو ان کو بچے مل جائیں۔ بعض اسی طرح ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جو جائز بچے نہیں ہوتے۔ ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی خرابیوں کی وجہ سے بعض کماری بچیاں لا علمی میں، نادانی میں ماں بن جاتی ہیں۔ ابھی کل ہی میرے علم میں ایک بچی کی بات آئی کہ وہ چھوٹی سی ہے اور کسی کے گھر میں کام کر رہی تھی، اور وہاں اس کے ساتھ ایسا ہی حادثہ پیش آیا، اور اب 7 مہینے کا بچہ اس کے یہاں ہے، پیٹ میں ہے۔ اب ماں اس کی پریشان ہے کہ یہ بچہ مار ڈالیں یا پیدا کریں تو کس کو دیں، کہاں پھینکیں۔ تو ایسے ہی بہت سے بچوں کو ایدھی والوں نے پالا ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بسا اوقات آ کر ہم سے پوچھتے ہیں ہمارے ماں باپ کون ہیں، کہاں ہیں۔ تو انہوں نے ایک بچے کا حوالہ دیا جو اسی ادارے میں پلا بڑھا، ذہین بچہ تھا، جاب کرنے لگا۔ کہتی کہ ایک دن آ کے تو میرے پاس بہت رویا اور کہتا ہے کہ مجھے سب کچھ مل گیا ہے زندگی میں، لیکن مجھے ایک دفعہ تو بتا دے میری ماں کون ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، میری ماں کون ہے۔ کہ صرف یہ احساس مجھے جینے نہیں دے رہا، کیونکہ ماں کی محبت ایک فطری محبت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہونے لگتا ہے وہ پھر چین سے نہیں بیٹھ سکتا، وہ اپنے خالق کو پہچاننا چاہتا ہے، کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، کیا کرتا ہے۔ وہ اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اس کی بات سننے کا شوق رکھتا ہے، اسے خوش کرنے کا شوق رکھتا ہے۔ ایسا شخص پھر خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی بھٹکے ہوئے انسان ہوں، جب ان سے اللہ تعالیٰ کی بات کی جاتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ ان کی اپنی بات ہو، اور وہ واقعی محبت محسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی محبت صرف ہم مسلمانوں کے دلوں میں ہی نہیں، اگر آپ نان مسلم سے ملیں جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، وہ بھی اللہ کی محبت کی بات کرتے ہوئے پائے جائیں گے۔ لیکن ہماری عقل، ہمارا تجربہ، ہمارے یہ حواس، ہمارا یہ سب کچھ اس قابل نہیں کہ ہم ڈائریکٹ اس تک پہنچ سکیں، اپنی عقل سے پا سکیں، اپنی آنکھوں سے پا سکیں۔ لا یدرکہ الابصار، یہ نگاہیں تو اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی، ہاتھ چھو نہیں سکتے، پاؤں پہنچ نہیں سکتے۔ ہر ایک اس کو پانے کی تڑپ تو رکھتا ہے لیکن خود پہنچ نہیں سکتا اس تک۔ تو دنیا میں جہاں کہیں اللہ کی محبت کا احساس پایا گیا، وہاں اس کو پانے کے مختلف طریقے بھی اختیار کیے گئے۔ کسی نے اس مقصد کے لیے بت بنا کے رکھ لیے، کسی نے درختوں میں رب کو پایا اور ان کی پوجا میں لگ گئے، کسی نے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی کہ یہ ہمارا رب ہو سکتا ہے۔ بہرحال رب کی تلاش ہر دور میں رہی، لیکن رب کو عقل سے نہیں پا سکتے، مادی ذرائع سے نہیں پا سکتے۔ پھر کیسے پائیں؟
کس نے ہم کو بنایا؟ کس نے یہ سب کچھ دیا؟ کون ہمیں یہاں لایا؟ کون یہ دن اور رات کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے؟ کون ہمارے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کرتا ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں جس نے سب سے صحیح طور پر متعارف کرایا، ہمارے محسن، ہمارے ہادی، ہمارے رہبر، رحمت للعالمین، وہ دراصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے ہمیں ہمارے رب کی صحیح پہچان کروائی۔ تو جو پہچان آپ نے کرائی وہ کسی اور نے نہیں کرائی اور نہ کوئی اور کرا سکتا ہے۔ اسی لیے آپ کا حق تمام انسانوں کے حق سے زیادہ ہے، آپ کا مقام تمام انسانوں کے مقام سے بڑھ کر ہے، آپ کا درجہ اور رتبہ ساری انسانیت سے بڑھ کر ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس کلمے کے دوسرے حصے میں لا الہ الا اللہ کے بعد آپ کا ذکر نہایت ضروری ہے۔ محمد الرسول اللہ کلمے کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص صرف اتنا کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ تو وہ مسلمان نہیں کہلاتا جب تک کہ وہ دوسرا حصہ نہ پڑھے محمد الرسول اللہ۔ اور بطور مسلمان ہم سب اس کو پڑھتے ہیں، اس کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، لیکن ان تین لفظوں کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ ہم کو کیا میسج دیتے ہیں؟ ہم سے کس حق کا مطالبہ کرتے ہیں؟ ہماری زندگی میں کیا چمک پیدا کرتے ہیں؟ اس پر عام طور پر ہم کم ہی غور کرتے ہیں۔ تو یہ تین لفظ کیا ہے؟ محمد، محمد حامیم دال حمد سے تعریف کیا گیا، بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام، اور عربوں کے ہاں یہ بالکل ایک نیا اور انوکھا نام تھا۔ آپ کو احمد بھی کہا گیا۔ پچھلے انبیاء نے بھی آپ کی آمد کی خوشخبری دی، پچھلی کتابوں میں آپ کا ذکر خیر پایا گیا، پچھلے انبیاء کے ماننے والوں کو بھی آپ کا انتظار تھا۔ آپ دنیا کے بہترین انسان، بہترین اخلاق کے مالک، بہترین شخصیت کے مالک، بہترین خوبیوں کے مالک، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا، آپ پر اپنی رحمت فرمائی اور آپ کو اپنا پیغام بر مقرر کیا، اپنا رسول بنایا، میسنجر بنایا، رسول اللہ، رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے نام پیغام لانے والے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرانے والے، اس کی مرضی بتانے والے، اس سے قریب کرنے والے۔ لہذا آپ کی اصل حیثیت کیا ہے؟ رسول اللہ کی۔ وہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ لہذا کوئی شخص مسلمان ہو نہیں سکتا، مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ پر ایمان نہ لائے، اور ایمان لانے کے بعد جب تک آپ کی اطاعت نہ کرے، آپ کی بات نہ مانے، کیونکہ اگر آپ کی بات نہ مانی گئی تو آپ پر ایمان لانے کا مطلب ہی کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ شخص جس نے انکار کیا۔ قیل ومن ابا، پوچھا گیا کس نے انکار کیا؟ قال من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا میرا انکار کیا۔ پھر اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ کا اتباع اور اطاعت میں فرق یہ ہے کہ اطاعت تو ان کاموں میں ہوتی ہے جن کا حکم ملتا ہے، لیکن اتباع تو حکم کے انتظار سے پہلے ہی بات مان لینے کا نام ہے، پیروی کرنے کا، خاموش پیروی کا، جیسے دیکھو ویسے کر لو، نہ حجت کرو نہ آرگیو کرو، اور یہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب محبت ہو۔ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے آنکھ کے اشارے کو سمجھتا ہے، اس کے چہرے کے تاثرات کو سمجھتا ہے، اس کی نگاہوں کو سمجھتا ہے، حتیٰ کہ اس کے دل کی باتوں کو سمجھنے لگتا ہے، اس کی پسند و ناپسند کو سمجھنے لگتا ہے۔ تو جب یہ کیفیت آتی ہے تو اتباع ہوتا ہے۔ اتباع کا اردو میں معنی کیا جاتا ہے پیروی کرنا، یعنی کسی کے قدموں کو فالو کرنا، یعنی وہ آگے جا رہا ہے، اس کا منہ بھی ادھر ہے، وہ دیکھ بھی نہیں رہا، وہ چل رہا ہے اور یہ شوق میں پیچھے پیچھے جا رہا ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے نا انسان اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، وہی پیروی کر سکتا ہے جس کے اندر محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نہایت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنی اولاد، والدین اور باقی تمام لوگوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ محبت نہ کرتا ہو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ ہمارا ایمان ہی معتبر نہیں جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو۔ محبت کے اظہار کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، یعنی گویا ہم نے سمجھ لیا کہ جب تک آپ کی محبت نہ ہو ہمارے دل میں، اس وقت تک ایمان ہی مکمل نہیں۔ محمد الرسول اللہ کہنا بس خالی ایک دعویٰ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں جب تک کہ محبت نہیں۔ اور محبت اظہار چاہتی ہے۔ اظہار مختلف طرح سے ہوتا ہے محبت کا۔ پہلا اظہار تو زبان سے ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے لے کر اب تک مختلف قسم کے شعراء کرام، عرب کے، عجم کے، ہر زبان میں آپ کی ذات کے بارے میں بہترین خیالات کا اظہار شعر میں کرتے رہے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے دربار کے شاعر تھے، یعنی صحابی تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کسی آنکھ نے تجھ سے زیادہ خوبصورت شخص دیکھا نہیں، تجھ سے زیادہ صاحب جمال کبھی کسی عورت نے جنم نہیں دیا، تو ہر عیب سے اس طرح پاک اور صاف ہے جیسے تو اپنی مرضی اور پسند سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک طرف سراپا اور اس کا نقشہ کھینچ دیا، سراپا بیان کر دیا، اور دوسری طرف اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ لیکن یاد رکھیے کہ محبت کا اظہار صرف تعریف سے نہیں کافی، اس کے لیے اس سے آگے بڑھ کر پھر کیا ضروری ہے کہ انسان اس کی پسند و ناپسند کا خیال رکھے، اس کی بات مانے جس سے وہ محبت کرتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو میرا اتباع کرو، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، انعام کیا ملے گا تم کو؟ اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری بخشش فرمائے گا۔ اس لیے محبت کے زبانی اظہار کے ساتھ ساتھ آپ کی اطاعت کرنا، پھر جس سے محبت ہوتی ہے اس کا احترام بھی لازم ہوتا ہے، کیونکہ جس محبت میں احترام نہ ہو وہ محبت باقی نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کے لیے خاص طور پر تاکید فرمائی وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، آپ کی مدد کرو، عزت کرو، توقیر کرو۔ پھر اسی طرح کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، یعنی جہاں وہ رکنے کو کہیں وہاں رک جاؤ۔ یعنی آپ کے زمانے میں جیسے سب مل کر چل رہے ہیں تو چلنے میں آپ سے آگے نہ بڑھو، اسی طرح جب آپ بول رہے ہیں تو بولنے میں آپ کے آگے بڑھ بڑھ کے نہ بولو، حتیٰ کہ قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے سے بھی منع کر دیا گیا تھا، اور فرمایا کہ جن کے دلوں میں تقویٰ ہوگا وہ اونچا نہیں بولیں گے، اور اگر کوئی اونچا بولے گا آپ کے سامنے تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ فرمایا تم ایسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ لہٰذا آپ کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کی عزت اور احترام کیا جائے، آپ کا نام عزت سے لیا جائے، اور جب آج کے دور میں آپ کی بات ہو رہی ہو، آپ کی مجلس ہو، آپ کی احادیث مبارکہ پڑھی جا رہی ہو، آپ کی سیرت پڑھی جا رہی ہو، تو اس وقت نہایت عزت احترام کے ساتھ بیٹھا جائے، توجہ کے ساتھ بات کو سنا جائے اور ان چیزوں پر عمل بھی کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل کیا ہے؟ آپ کی سنت کی پیروی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من احب سنتی فقد احبنی،
جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. گویا آپ نے خود ہی بتا دیا کہ مجھ سے محبت کا طریقہ کیا ہے. میرے طریقے کو اختیار کرو، میرے لائف سٹائل کو اختیار کرو، میرے بتائے ہوئے ادب، آداب اور ایٹیکیٹس کو اپنی زندگی میں لاؤ. ہر وہ چیز ہمارے لیے خوبصورت ہو جائے جسے آپ نے پسند کیا، اور ہر وہ چیز ہمارے لیے ناپسند ہو جائے جس کو آپ نے ناپسند کیا. اور جب تک یہ نہ ہو ایمان مکمل نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا تھا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا، یعنی جس کو میری سنت پسند نہیں، جس کو میرے طریقے پسند نہیں، وہ پھر مجھ سے ہی نہیں. لیکن آج عملی طور پر آپ دیکھیے کہ ہماری زندگی میں آپ کی سنت کتنی ہے. کھانے پینے کے معاملے میں دیکھ لیجیے، سونے جاگنے کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں، نفرت اور محبت کے معیار کس چیز میں، ہدایت کا معیار کیا قرار پایا؟ صحابہ کرام جیسا ایمان. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لائیں ایسا ہی جیسے تم ایمان لائے ہو، جیسے صحابہ کرام ایمان لائے، تو وہ ہدایت پا گئے. ہرقل کے دربار میں ابو سفیان کیا کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کے ساتھ جس طرح لوگوں کو محبت کرتے دیکھا ہے کسی اور کے لیے ایسی محبت نہیں پائی. بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں سے ملا ہوں کہ وہ آپ کے وضو کے پانی پہ جھپٹتے ہیں، وہ آپ کی بات سنتے ہی عمل کے لیے لپک پڑتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں، جان تک آپ کے لیے دینے کو تیار ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کہنے لگے، آپ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھ میں تھا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، بس صرف اپنی جان نہیں دے سکتا، مجھے جان بڑی پیاری ہے. آپ نے فرمایا عمر اپنی بات پہ غور کرو، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان بھی قربان نہ کر سکو. تو عمر پیچھے رہنے والے کہاں تھے؟ فوراً پکار اٹھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایمان کا یہی تقاضا ہے تو میری جان بھی حاضر ہے. اور اس معاملے میں صرف مرد حضرات ہی نہیں، خواتین بھی پیچھے نہیں. جنگ احد کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، جب افراتفری پھیل گئی کفار کے حملے سے اور بڑے بڑے صحابہ کرام کے درمیان ایک افراتفری کا عالم تھا، تتر بتر ہو گئے. اس وقت ایک خاتون جن کا نام ام عمارہ تھا، نصیبہ تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف سے بچا رہی تھی، ہر وار اپنے اوپر لے رہی تھی. کئی زخم انہوں نے کھائے آپ کی طرف آنے والے تیروں کو اپنے اوپر لے کر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ذکر کیا کہ آج میں جس طرف دیکھتا ام عمارہ تقاتل دونی میرے سامنے لڑ رہی تھی، یعنی آپ کو بچانے کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کر رہی تھی کہ مجھے کچھ لگ جائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے. ایک اور صحابیہ جن کے اس جنگ میں شوہر، باپ، بیٹے سب شہید ہو گئے، لیکن جب بھی انہیں بتایا جاتا تمہارا فلاں رشتہ دار شہید ہو گیا تو وہ ایک ہی بات پوچھتی، مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، آپ کا کیا حال ہے. پھر اس کے بعد بتایا جاتا بیٹا شہید ہو گیا، مجھے بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. تمہارا شوہر شہید ہو گیا، مجھے بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. یہ تھا ان خواتین کا ایمان کہ جن کو اپنی ذات کی پرواہ نہیں، جن کو اپنے بیٹوں اور شوہروں کی پرواہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں. ہم سب کو دیکھنا ہے آج ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. ایک خاتون ہے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اس طرح بیان کرتی ہیں کہ آج تاریخ کی کتابوں میں آپ کی روایت سے وہ سارا حلیہ آپ کا بیان ہوتا ہے. قالت ام معبد کہتی ہیں، رأیت رجلا ظاہر الوضاءۃ ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبہ ثجلۃ ولم تزریہ سعلۃ وسیم قسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سہل وفی عنقہ سطع وفی لحیتہ کثاثۃ ازج اقرن ان صمت فعلیہ الوقار وان تکلم سماہ وعلاہ البہاء اجمل الناس وابہاء من بعید واحسنہ واجملہ من قریب حلب المنطق فصلا لا نزر ولا حزر کأن منطقہ خرازات نظم یتحدرن ربعۃ
لا تشنأه من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إن قال سمعوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره محفوظ محشود لا عابس ولا منفد. کہتی ہیں میں نے ایک آدمی دیکھا، جانتی نہیں ہے کون ہے، لیکن اتنا مختلف ہے یہ انسان کہ فوراً نگاہیں اس کی طرف جم کے رہ جاتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کتنی کشش تھی لوگوں کے لیے کہ جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا اور پورے غور سے دیکھتا. لہذا کہتی ہیں میں نے ایک آدمی دیکھا ہے، روشن اور کشادہ چہرے والا، خوش اخلاق. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجنبیوں سے بھی خوش اخلاقی برتتے. ہم تو صرف اس کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں نا جس کو ہم جانتے ہوتے ہیں، اور باقی ہمیں کیا پڑی کہ ہر ایک سے اچھی طرح بات کریں. نہیں، خوش اخلاق، متوازن پیٹ، سر کے بال بتمام و کمال، مجسم حسن و جمال، چمکدار آنکھیں، گھنی پلکیں، روبدار آواز، لمبی گردن، گھنی داڑھی، باریک اور پیوستہ ابرو، آئی بروز. خاموش، خاموش ہو تو پروقار، یعنی آپ کی خاموشی بھی بہت باوقار تھی. یہ نہیں کہ انگڑائیاں لے رہے ہیں، اباسیاں لے رہے ہیں، یون کر رہے ہیں، نہیں، پروقار. یہ نہیں کہ ہل رہے ہیں، جل رہے ہیں ادھر 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 کہ بیٹھے بھی چین نہیں آ رہا. پروقار. گفتگو ایسے جیسے موتی جھڑ رہے ہوں، جیسے موتی ٹوٹ کر بکھر رہے ہوں. دور سے دیکھے تو خوبصورت اور بارونق، قریب سے دیکھے تو اور بھی حسین و جمیل. شیریں کلام، جچے تلے الفاظ، گفتگو گویا موتیوں کی لڑی. میانہ قد، نہ طویل القامت کے اچھا نہ لگے، نہ کوتاہ قد کے معیوب ہو. شگفتہ و تر و تازہ شاخ، خوش منظر قابل قدر. ساتھی ایسے کہ ہر دم گرد و پیش، آس پاس. کچھ کہے تو خاموشی سے سنے، حکم دے تو تعمیل کے لیے جھپٹیں. مخدوم، مطاع، یعنی ہر کوئی آپ کی بات ماننے کو تیار. نہ ترش رو نہ فضول گو. یہ ایک سٹنگ میں جو کچھ وہ آبزرو کرتی ہیں اسی طرح بیان کر دیتی ہیں، ایک ایک چیز. یہی وجہ ہے آپ کی شخصیت اتنی بارونق تھی، اتنی پرکشش تھی. اور یاد رکھیے، شخصیت کبھی مصنوعی ہتھ کنڈوں سے پرکشش نہیں ہوا کرتی. ہر اس شخص کی شخصیت پرکشش ہو جاتی ہے جس کے دل میں ایمان کا سچا نور ہو، جو منافقت سے پاک ہو. جیسے اندر ویسے ہی باہر ہو. جب اندر روشنی ہوتی تو باہر پھوٹی پڑتی ہے. جب اندر لوگوں کی خیرخواہی ہوتی ہے تو عمل سے خود بخود ظاہر ہونے لگتی ہے. جب اندر سچی محبت ہوتی ہے تو خود بخود باہر آنے لگتی ہے. یہ ساری خوبیاں جو آپ کے ظاہر میں جھلکتی تھی دراصل آپ کے اندر تھیں. اسی لیے کفار کیا کہتے تھے کہ جادوگر ہے، اور منع کرتے تھے لوگوں کو کہ آپ سے نہ ملنے پائیں، کیونکہ جو آپ سے مل گیا پھر وہ آپ سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکے گا، پھر وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا اور ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. اس لیے بہتر ہے نہ کوئی آپ سے ملے، نہ آپ کا کلام سنے، نہ آپ کی بات سنے. آج ہمارے اندر اس کا ایک حصہ بھی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم جتنا بھی اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ عموماً صرف باہر سے، صرف ان چیزوں میں جو لوگوں کو نظر آتی ہیں، ان میں نہیں جو اللہ کو نظر آتی ہیں اور جو ہمارے اندر ہوتی ہیں. جب اندر کا انسان خوبصورت بننے لگتا ہے تو پھر ہر چیز پرکشش ہونے لگتی ہے. ہمیں بھی آپ کی اتباع میں، آپ کی پیروی میں اندر باہر سے چمکنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بھی کیا تھا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اور تزکیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صاف کرنا، ہر قسم کے عیب باہر نکال پھینکنا، شخصیت کے، کردار کے، اخلاق کے، اور اچھی چیزوں کو کلٹیویٹ کرنا، اگانا. تزکیہ میں پھر تربیہ بھی آ جاتی ہے. یعنی ایک طرف انسان کی اخلاقی برائیوں کو، عقیدے اور ایمان اور عمل کی خرابیوں کو دور کرنا، اور دوسری طرف اچھے اخلاق کو اندر پیدا کرنا. ہمارا آپ سے تعلق اسی وقت صحیح معنوں میں ہو سکتا ہے جب ہم آپ کی بات کو صحیح معنوں میں لینے والے ہوں.
پوری طرح، آدھا آدھا نہیں، ظاہر سے نہیں، اندر سے بھی. اور اللہ تعالیٰ سے بھی ہمارا تعلق اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے، جڑ سکتا ہے اور صحیح بنیادوں پہ قائم ہو سکتا ہے جب ہمارا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درست ہو. ہم آپ کا احسان ماننے والے ہوں، آپ سے محبت کرنے والے ہوں، آپ کے مشن کے لیے. آپ بھلا کیوں آئے تھے دنیا میں؟ رحمت للعالمین بن کر نا، انسانوں کی ہدایت کا سامان لے کر. اور وہ چھوڑ گئے جاتے ہوئے کس کے پاس؟ امت مسلمہ کے پاس. تو اگر ہم کو آپ سے سچی محبت ہے نا، تو ہم سب سے پہلے اس کام کے ساتھ کمٹمنٹ کرنے والے ہوں کہ جو کام آپ کر کے گئے تھے، جس کے لیے آپ نے اپنا خون بہایا تھا، دانت زخمی کیے تھے، پتھر کھائے تھے، گالیاں کھائی تھی، ہم بھی اس کام کے کرنے والے ہوں. آپ کی خوشی کس میں ہے کہ آپ کی امت آپ کے مشن کو آگے بڑھائے، چاہے کسی بھی طرح، کسی بھی صلاحیت کے ساتھ. آپ تو ہر چیز میں نمونہ بن کر گئے، لیکن ہم سے یہ تقاضا کیا کہ جو ہماری صلاحیت ہو اس کے مطابق ہم آپ کا نام روشن کرنے والے، آپ کے مشن کو آگے بڑھانے والے ہوں. یہ ہے آپ کی محبت کا حق اور اس کا تقاضا. صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم آپ کی محبت اور یاد میں چند شعر پڑھ دیں یا چند باتیں بیٹھ کر کر لیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی دور بیٹھ کر اور اس وقت اور ہم کیا کر سکتے ہیں. جب تنہائی میں بیٹھے ہوں، جب فارغ ہوں، تو آپ کے لیے کیا کیا کریں؟ کیونکہ انسان عمل تو کرتا ہی ہے، آپ کی سنت کی پیروی بھی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی فرض ہے ہمارا، اور وہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے والے ہوں، آپ کے لیے دعائے خیر کرنے والے ہوں. محسن کے احسان کا بدلہ تو دینا ہی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ پھر آپ نے تو احسان کیا، ہم نے کیا کیا؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے مشن کو تو آگے لے کر بڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے خاص طور پر دعائے خیر یعنی درود شریف کی کثرت بہت ضروری ہے، جس کی طرف سے عموماً لوگ غافل رہتے ہیں، کوتاہی کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنا اعلیٰ درجے کا کام ہے، کتنا مطلوب ہے، کتنا پسندیدہ ہے. آپ پر درود قرآن پاک میں آتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یقیناً اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور فرشتے آپ کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو. یہ آپ کے احسان کے بدلے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے ہم سب کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کہ ہم آپ کے لیے یہ دعا کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ جب فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو کیا تم نہ کرو گے؟ جن پر اللہ تعالیٰ درود بھیج رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ رحمتیں نازل فرمانا. اور پھر آپ کا ذکر خیر دنیا کے ہر گوشے میں ہر آن ہو رہا ہے. آپ دیکھیے کہ جب دور مشرق سے سورج نکلتا ہے تو اس سے پہلے اذان فجر ہوتی ہے، فجر کے وقت. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سورج زمین کو چھوتا جاتا ہے اور ایک اذان کا وقت ایک جگہ ختم ہوتا ہے تو دوسری جگہ آتا جاتا ہے، اور جو آگے بڑھتی جاتی ہے دن کی یہ رفتار، تو دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے تک جیسے فجر کا سرکل چلتا ہے، وہ بھی ختم نہیں ہو پاتا کہ ظہر کا شروع ہو جاتا ہے، وہ ختم نہیں ہو پاتا کہ عصر کا شروع ہو جاتا ہے، وہ ختم نہیں ہو پاتا تو عصر شروع ہو جاتی ہے، وہ ختم نہیں ہو پاتی تو عشاء شروع ہو جاتی ہے. اور اس طرح فجر تک اور فجر سے عشاء تک مسلسل اس گلوب کے اوپر جگہ جگہ گلی گلی مسجدوں میں آپ کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے. لہذا اگر ہم نہ بھی آپ کا نام لیں گے، آپ کا ذکر خیر نہیں بھی کریں گے، آپ پہ درود نہیں بھی بھیجیں گے، تو اللہ تعالیٰ خود رحمتیں بھیج رہے ہیں، فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، ایمان والے آپ سے محبتیں کرنے والے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو محروم کون رہے گا؟ وہی جو اپنا حصہ اس میں نہیں ڈالے گا. تو آج کی اس مجلس میں چند احادیث درود شریف کے بارے میں آپ کے سامنے رکھوں گی، جس سے آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عمل کے لیے کچھ مسنون درود بھی آپ کو بتائے جائیں گے.
سب سے پہلے یہ کہ درود شریف کا مطلب کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب رحمت نازل کرنا ہے. آپ تو خود بھی رحمت بن کر دنیا کے لیے آئے تھے، تو جو خود دوسروں کے لیے رحمت بن جائے، خود اس پر رحمتیں کیوں نہ ہو. جو خود دوسروں کے لیے رحمت بن جائے پھر اس کے لیے رحمتیں کیوں نہ ہو. اب ان تمام جگہوں پر ہم خود کو رکھ کے دیکھیں گے ہم کیا کر رہے ہیں آپ کی پیروی میں. اور فرشتوں یا مسلمانوں کا درود بھیجنا کیا ہے؟ رحمت کی دعا کرنا. تو سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ احسان کے بدلے کے طور پر، بدلہ تو خیر چکا نہیں سکتے لیکن کچھ نہ کچھ جو کر سکتے ہو وہ دعائے رحمت. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ ما لم یحدث تقول اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب تک اپنی نماز کی جگہ پر جہاں اس نے نماز پڑھی ہے بیٹھا رہے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے تب تک فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں، یا اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما. یعنی عام اہل ایمان بھی جب عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان پر بھی رحمت آتی ہے، کیونکہ فرشتے عام اہل ایمان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. تو دعائے رحمت کا طریقہ پھر کیا ہے؟ اللہم ارحمہ بھی کہنا اور اللہم صلی علی بھی کہنا. لیکن صلی علی کا لفظ عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ انبیاء کے لیے ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صف کے دائیں طرف کے لوگوں پر اللہ تعالی رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی فضیلت: ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. نسائی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور 10 درجے بلند فرمائے گا. ایک ہی وقت میں کیا کچھ کما لیا آپ نے. کثرت درود قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا باعث ہوگا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر بکثرت درود بھیجتا ہے قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. اور کون کتنا قریب؟ جو جتنا زیادہ درود پڑے آپ پر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور آپ کے لیے جنت میں بلند درجہ ملنے کی دعا کرنا قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا باعث ہوگا. آپ پر درود آپ کی قربت کا باعث، آپ کی سفارش کا باعث. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر درود بھیجا یا میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کیا ہے؟ جنت میں ایک بلند درجہ، وہ مانگا، اس کے لیے میں قیامت کے روز ضرور سفارش کروں گا. درود شریف گناہوں کی مغفرت، تمام دکھوں، مصیبتوں اور غموں سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہے. حدیث ہے ترمذی کی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں؟ یعنی جب میں دعا مانگتا ہوں تو کتنی دیر درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، جتنا تو چاہے. میں نے عرض کیا 1/4 یعنی 1/4. آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لے تو تیرے لیے اچھا ہے. میں نے عرض کیا آدھا وقت. آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے. آپ کا یہ جواب کتنا پر حکمت ہے کہ کسی پر آپ نے بوجھ نہیں ڈالا، اس کو فورس نہیں کیا، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے. میں نے عرض کیا 2/3. آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لے تو تیرے ہی لیے بہتر ہے. میں نے عرض کیا میں اپنی دعا کا سارا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا. اور خاص طور پر جب انسان غم سے نڈھال ہوتا ہے،
پریشان ہوتا ہے، اس کو مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آتا، اور یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ کیا مانگوں، مجھے کیا کہنا چاہیے. یعنی اتنے زیادہ کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں کہ بعض اوقات انسان یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ بھی میرے لیے بہتر ہے یا نہیں. تو ایسے میں معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے اور کثرت سے درود شریف پڑھا جائے. اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ پیدا فرما دیں گے. اگلا فائدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں، اور آپ پر سلام بھیجنے والے پر اللہ سلام بھیجتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے نکلے اور کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے. بہت طویل سجدہ کیا، حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض نہ کر لی ہو. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کیا بات ہے. میں نے بات بتائی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کو ایک بشارت نہ دوں، یعنی خوشخبری نہ دوں. اللہ کریم فرماتا ہے جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آئے تو انسان کے لیے پھر کیا خوف اور کیا غم. یہ مسند احمد کی روایت تھی جو ابھی میں نے آپ کو سنائی. پھر یہ کہ 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام درود پڑھنا آپ کی شفاعت حاصل کرنے کا باعث ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام مجھ پر درود بھیجا اسے قیامت کے روز میری سفارش حاصل ہوگی. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. پھر یہ کہ درود قبولیت دعا کا سبب ہے، یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے کہ درود پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھی شامل تھے، وہ بھی تشریف فرما تھے. میں دعا کے لیے بیٹھا تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی تو آپ نے فرمایا اس طرح اللہ سے مانگو ضرور دیے جاؤ گے. دوبارہ فرمایا اللہ سے مانگو دیے جاؤ گے، یعنی دعا ضرور قبول ہوگی. کیسے؟ دعا شروع کرتے وقت پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، مثلاً سورۃ الفاتحہ پڑھ لی جائے، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یا پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یا پھر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا پھر سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یا پھر کوئی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا جملہ، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اس کے بعد درود شریف، اور درود شریف کی کئی قسمیں ہیں، کئی ورشنز ہیں، وہ اینڈ میں آپ کو بتاؤں گی میں. بہترین درود وہ ہے جو نماز کے اندر آتا ہے، درود ابراہیمی. ایک دفعہ وہ پڑھ لیا جائے. اگر وقت کم ہو تو مختصر درود بھی آتا ہے، وہ پڑھا جا سکتا ہے، پھر دعا مانگی جائے. یہ دعا مانگنے کا ادب اور طریقہ ہے. اس طرح مانگنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دعا قبولیت کا درجہ پائے گی. اور ایک مرتبہ درود پڑھنے پر ویسے بھی 10 رحمتیں آتی ہیں. تو گویا آپ نے درود شریف پڑھنا شروع کیا اور رحمتیں آنے لگ گئی. جب رحمت سے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے تو دعا قبول ہو گئی نا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. ایک دفعہ درود پڑھنے والے پر 10 رحمتیں، ایک مرتبہ سلام بھیجنے والے پر 10 سلام. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے تمتما رہا تھا. ہم نے عرض کیا آج ہم آپ کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا آپ کے لیے یہ بات خوشی کا باعث نہیں
کہ آپ کا جو امتی ایک مرتبہ درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور جو امتی ایک مرتبہ آپ کو سلام کہے میں اس کو 10 مرتبہ سلام کہوں۔ یعنی یہ وہ کام ہے جس میں تھوڑی سی کوشش بہت زیادہ رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنتی ہے۔ پھر ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، یعنی رحمتیں تو آتی ہیں، ساتھ نیکیاں بھی لکھ لی جاتی ہیں۔ حدیث پاک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا۔ اگلا فائدہ، جب تک آپ پر درود بھیجا جائے فرشتے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، یعنی ہم درود پڑھتے رہتے ہیں اور فرشتے ہمارے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اب جو چاہے کم پڑھے، جو چاہے زیادہ پڑھ لے، جتنی رحمت اس کو سمیٹنی ہے اس کے مطابق کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہنے والے کو سلام کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مجھے سلام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح واپس لوٹاتا ہے اور میں اس سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، بار بار روح ڈالی جائے، وہ نکالی جائے، پھر ڈالی جائے۔ یہ بات نہیں، آپ کو پتا ہے کہ روح کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ جب انسان سوتا ہے تو قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے کہ ایک روح انسان کی اس وقت لے لی جاتی، جب انسان جاگتا ہے تو وہ روح لوٹا دی جاتی، تو اس وقت آپ کو کوئی تکلیف محسوس ہوتی؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ کیا روح ہوتی ہے؟ احساس اور شعور کی، جو واپس ملتی۔ سونے کے وقت انسان کہ یہ احساس اور شعور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کو سلام کیا جاتا ہے تو آپ کو ایک طرح سے احساس دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ فلاں امتی نے سلام بھیجا ہے، آپ بھی اس کو سلام بھیجتے ہیں، یعنی آپ اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو ایک بات یہ ہے نا کہ جو عالم بالا کی باتیں ہوتی ہیں نا، عالم برزخ کی، وہ عموماً ہم کو سمجھ نہیں آتی، اور بعض اوقات ہم کنفیوز ہوتے ہیں، بعض اوقات اس کے رنگ رنگ کے معنی نکالنے لگتے ہیں اور عقل پہ پرکھنے لگتے ہیں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے لوگوں کا جواب دیں اور آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ لوگ درود بھیج رہے ہیں، اور یہ تو عقل میں نہیں آتا۔ تو بات یہ ہے کہ اگلی دنیا کی باتوں کو اس دنیا سے مثال نہ دیجیے کبھی بھی۔ وہاں کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا انتظامات ہیں، کیا طریقے ہیں، کیا عالم ہے، وہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کوئی دماغ اس کا تصور کر سکتا ہے۔ اس لیے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ جو کہہ دیا گیا اس کو مان لیا، ایسا ہوتا ہے، ہوتا ہوگا، آپ نے فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے، لیکن شرط یہ کہ حدیث صحیح ہو۔ اور یاد رکھیے کہ ہر ایک کا اجر و ثواب اس کی نیت اور اس کے ایمان، تقوی اور عمل پر بھی ہوتا ہے۔ ایک شخص اگر عمل سے آپ کو ناراض کر رہا ہے اور زبان سے صرف کہتا ہے کہ میں آپ پر درود بھیجتا ہوں، تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا نا پھر، جتنا یہ کہ آپ کی سنت کے مطابق عمل کرنے والے کی زبان سے نکلی ہوئی بات کا۔ پھر یہ کہ آپ پر درود بھیجنے کی کیا اہمیت ہے؟ اگر کوئی نہیں بھیجتا آپ پر درود تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ جو آپ کا نام مبارک سنے اور پھر درود نہ پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرمائی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسوا ہو وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ کیسے پڑھنا ہوتا ہے یہ؟ صلی اللہ علیہ وسلم، دل کے اندر ہی۔ رسوا ہوا وہ آدمی جس نے رمضان کا پورا مہینہ پایا اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ رسوا ہو وہ آدمی جس کے سامنے اس کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر درود نہ بھیجنے والے کے لیے حضرت جبریل نے بد دعا فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر لانے کا حکم دیا۔ ممبر کیا چیز تھی؟ جس پر آپ خطبہ دیتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔
خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کیا آج آپ سے ہم نے ایسی بات سنی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی کہ آپ آمین۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔